بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پیارا چینل سبق آموز واقعات اور میں ہوں آپ کا بھائی آصف الرحمن۔ محترم سامعین کرام، چوتھا پارہ سورہ آل عمران اور سورہ نساء کے کچھ حصے پر مشتمل ہے، اور سورہ آل عمران میں ایک مضمون جو بڑی تفصیل سے بیان کیا گیا ہے، انفاق فی سبیل اللہ۔ تو چوتھے پارے کا آغاز بھی اسی مضمون سے ہوتا ہے اور ایک چیز کی طرف، ایک نیکی کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ اللہ کے راستے میں وہ چیز خرچ کی جائے جو انسان کو محبوب ہو۔ اپنی محبوب ترین چیز کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اس کی ترغیب دی گئی ہے، اور فرمایا گیا ہے کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ تم نیکی کے معیار کو نہیں پہنچ سکتے، حقیقی نیکی نہیں کر سکتے جب تک تم وہ چیز نہ خرچ کر لو جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہے۔ محبوب ترین چیز خرچ کرنا، مطلوب کو حاصل کرنے کے لیے محبوب کا قربانی دینا، یہ نیکی کا اصل معیار قرار دیا گیا ہے۔ تو اس پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا عمل کیا تھا، اس کے متعلق دو باتیں کر کے ہم بات آگے بڑھاتے ہیں۔ یہ آیت جب نازل ہوئی تو حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک گھوڑا بہت زیادہ محبوب تھا، اور انہوں نے اس کی بچپن سے دیکھ بھال کی تھی، اور انہیں اس سے ایک خاص قسم کا انس تھا، محبت تھی۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو وہ اپنا وہ گھوڑا لے کر اللہ کے رسول کے پاس آئے اور کہنے لگے، اللہ کے رسول، مجھے یہ گھوڑا سب سے زیادہ محبوب ہے، لیکن آج چونکہ یہ آیت اتری ہے تو میں حقیقی نیکی حاصل کرنا چاہتا ہوں، لہٰذا یہ گھوڑا میں اللہ کے راستے میں قربان کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے گھوڑا قبول فرمایا، اور پھر انہی کے بیٹے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کو وہ گھوڑا عنایت فرما دیا۔ اسی طرح حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا مدینے کے اندر ایک باغ تھا، اور وہ باغ انہیں بڑا محبوب تھا۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو وہ آئے اور کہنے لگے، اللہ کے رسول، آپ کو پتہ ہے کہ یہ میرا کھجوروں کا باغ مجھے کتنا زیادہ پسند ہے، اور آپ بھی آتے ہیں، آپ کو بھی اس کی کھجوریں بہت زیادہ پسند ہیں، تو لہٰذا آپ جو ہے، میں یہ باغ اللہ کے راستے میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں اور حقیقی نیکی کو پہنچنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا کرو، اسے اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دو، تمہاری صلہ رحمی بھی ہو جائے گی اور اس سے تمہیں فائدہ بھی ہوگا، تمہاری صلہ رحمی بھی ہوگی اور اللہ کے ہاں تم مقبول نیکی کے درجے کو بھی پہنچ جاؤ گے۔ اسی طرح حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ شکر کی بوریاں تقسیم کیا کرتے تھے، شکر بہت زیادہ لوگوں میں تقسیم کیا کرتے تھے۔ تو کسی نے کہا کہ حضرت، سارے لوگ تو شکر نہیں کھاتے، تو آپ جو شکر نہیں کھاتے انہیں پیسے دے دیا کریں، آپ شکر ہی کیوں دیتے ہیں، کوئی اور چیز دے دیا کریں۔ تو وہ کہتے ہیں، تم نے سنا نہیں ہے، اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ اپنی محبوب چیز خرچ کرو، تو مجھے چونکہ میری محبوب چیز شکر ہے، میں کھانے کے بغیر شکر پہ گزارا کر سکتا ہوں، تو اس لیے میں شکر کو خرچ کرتا ہوں، شکر کو تقسیم کرتا ہوں۔ تو محترم سامعین کرام، شروع میں اللہ تعالیٰ نے یہی اصول بیان کیا۔ اس کے بعد تحویل قبلہ جب ہوا تو یہود اعتراض کرنے لگے اور کہنے لگے کہ بیت المقدس جو ہے وہ قدیم قبلہ ہے، اور کعبہ جو ہے وہ اس کے بعد بنا ہے، لہٰذا بیت المقدس عظیم قبلے کو چھوڑ کر انہوں نے خانہ کعبہ کو اپنا قبلہ بنایا ہے۔ تو اس طرح کے جب اعتراضات کیے تو اللہ تعالیٰ نے کعبۃ اللہ کی فضیلت کو بیان کیا، اور بیان کیا کہ کعبۃ اللہ کو کئی لحاظ سے فضیلت اور مقام حاصل ہے۔ کعبۃ اللہ کو کئی لحاظ سے فضیلت اور مقام حاصل ہے۔ ایک تو اس لحاظ سے کہ کعبۃ اللہ کے اندر وہ چیزیں ہیں، حتیم ہے، زمزم ہے، اور یہ شاعر اللہ میں سے ہیں۔ اور اسی طرح اس کعبہ کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ ان اول بیت وضع للناس، کہ یہ
لوگوں کے لیے زمین پر اللہ کا پہلا گھر ہے، اور اس کی تیسری خصوصیت یہ ہے کہ من دخلہ کان آمنا، جو اس میں داخل ہو جاتا ہے وہ امن والا ہو جاتا ہے۔ تو چونکہ یہ خصوصیات کعبۃ اللہ کو حاصل ہیں تو لہٰذا کعبۃ اللہ ہی اول گھر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی تعمیر کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اور اس کے نقشے کو تیار کرنے والے جبرائیل علیہ السلام ہیں، اور اس کی تعمیر کرنے والے جو ہیں، مستری کا کام کرنے والے، وہ ابراہیم علیہ السلام ہیں، اور اس پر مزدوری کرنے والے، مزدوری کا کام کرنے والے وہ اسماعیل علیہ السلام ہیں۔ تو اس لحاظ سے کعبہ کو بڑی اہمیت حاصل ہے، کعبہ کو بڑا درجہ حاصل ہے۔ اس سے آگے چل کر اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ ایمان والو اللہ سے اس طرح ڈرو جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت نہ آئے، اس حال میں موت آئے کہ تم مسلمان ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا، اور اللہ سے ڈرنے کا حقیقی تقوی کیا ہے؟ حقیقی تقوی کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حقیقی تقوی یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت کی جائے، نافرمانی نہ کی جائے، اللہ کو یاد رکھا جائے، اللہ کو بھلایا نہ جائے، اللہ کا شکر کیا جائے، اللہ کی کفران نعمت نہ کی جائے۔ تو اس سے آگے چلتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے پھر بتایا کہ جو متقی لوگ ہوں گے، جو حقیقی مسلمان ہوں گے، دن قیامت کے ان کے چہرے روشن ہوں گے، اور جن کے دلوں میں نفاق والی مرض ہوگی، جن کے دلوں میں نفاق ہوگا، تو ان کے چہرے دن قیامت کے جو ہے وہ سیاہ ہوں گے۔ تو یہ چہرہ بھی انسان کی شخصیت کا عکاس ہوتا ہے، لوگ چہرے سے دیکھ کر پہچان لیتے ہیں کہ یہ آدمی کس قسم کا ہے۔ تو قیامت کے دن سب واضح ہو جائے گا، جو زبانی کلامی ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں ان کے چہرے سیاہ ہوں گے، اور جو حقیقی ایمان کا دعویٰ رکھتے ہیں اور حقیقی مسلمان ہیں ان کے چہرے اللہ کے ہاں روشن ہوں گے دن قیامت کے، اور وہ دن قیامت کے اللہ کی رحمت میں سے ہوں گے۔ اگلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس امت کی فضیلت ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ تم جو ہے بہترین امت ہو۔ کس لیے بہترین امت ہو؟ کہ تم لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو، نکلے نہیں ہو، تمہیں خود منتخب کیا گیا ہے، اس لیے تم بہترین امت ہو، اور اس لیے کہ تمہارے اندر 3 صفات موجود ہیں۔ تمہارے اندر 3 صفات موجود ہیں۔ ایک صفت تمہارے اندر یہ ہے کہ تم اللہ پہ ایمان رکھتے ہو، سابقہ امتوں کی بنسبت تم ان تمام چیزوں پر ایمان رکھتے ہو جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے جن پر ایمان لانے کا حکم دیا ہے۔ دوسری خاصیت یہ ہے کہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو، اور تیسری خاصیت یہ ہے کہ تم برائی سے منع کرتے ہو۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جو بندہ چاہے کہ وہ اسی آیت کا مصداق بنے اور اسی بہترین امت میں شامل ہو، تو وہ اللہ کی ان لگائی ہوئی 3 شرطوں کو پورا کرے، اللہ کی ان لگائی ہوئی 3 شرطوں کو پورا کرے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سا غزوہ بدر کا ذکر کیا، اور غزوہ بدر کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا، اور جس میں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تعداد بہت کم تھی، اور کفار کی تعداد اس کے مقابلے میں زیادہ تھی، لیکن اللہ کے شیروں نے بہادری سے، جرأت سے، اور وہ کارنامے انجام دیے کہ تاریخ آج بھی انہیں اپنے دامن میں محفوظ کیے ہوئے ہے۔ اور یہ واقعہ ہمیں سبق دیتا ہے کہ لڑائی کا دار و مدار، جنگ کا دار و مدار یہ اسلحے پر نہیں ہوتا، یہ تعداد پر نہیں ہوتا، جنگ کا دار و مدار جو ہے وہ ایمان پر ہوتا ہے، استقامت پر ہوتا ہے، اور صبر پر ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ تو ایک جھلک دکھلائی غزوہ بدر کی۔ اس کے بعد جب ہر بندہ یہ جانتا ہے، تھوڑا سا بھی تاریخ کا مطالعہ رکھنے والا یہ جانتا ہے کہ جب مشرکین کو شکست ہوئی اور ان کے بہت سارے لوگ مارے گئے، بہت سارے لوگ قید ہو گئے، تو بڑے بڑے سردار مارے گئے، تو انہوں نے کیا کیا کہ اسی غزوے کا انتقام لینے کے لیے 3 ہجری میں انہوں نے مدینہ پہ چڑھائی کر دی، مدینہ پہ چڑھائی کر دی ابو سفیان کی قیادت میں۔ غزوہ احد کا مارکہ جو ہے یہ رونما ہوا، اور اس میں بھی پھر مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی، اور کفار کی تعداد 3000 تھی، اور مسلمانوں میں بالکل کم تعداد کے باوجود ایسی
جنگ کی حکمت عملی جو ہے وہ پیش کی، ایسا طریقہ کار وضع کیا، اور اس طرح سے اپنے فوجیوں کو، اپنے مجاہدین کو اس طرح سے میدان میں سیٹ کیا کہ کفار جو ہیں، قریش جو ہیں، انہیں اپنی سواریوں سے اترنا پڑا اور دو بدو جنگ کرنی پڑی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عقب میں اپنے پیچھے 50 تیر اندازوں کا دستہ جو ہے وہ مقرر کیا، اور انہیں کہا کہ تم اگر دیکھو کہ ہمیں شکست ہو رہی ہے، یہاں تک کہ تم دیکھو کہ پرندے ہماری بوٹیاں نوچ رہے ہیں، پھر بھی تم اس میدان کو نہ چھوڑنا، پھر بھی تم اس میدان کو نہ چھوڑنا۔ یہی وجہ تھی کہ عقب سے قریش حملہ نہ کر سکے، اور سامنے سے ان کے اندر ہمت ختم ہو گئی، کیونکہ ان کے 8 علمبردار جو ہیں وہ وقتاً فوقتاً قتل ہو گئے، ان کی ہمتیں پست ہو گئیں اور قریش بھاگ نکلے۔ قریش کو ایک عظیم شکست ہوئی، لیکن جب تیر اندازوں نے دیکھا کہ باقی مسلمان مال غنیمت جمع کر رہے ہیں تو ان میں اختلاف ہو گیا، اور انہوں نے کیا کیا کہ کچھ لوگوں نے کہا کہ ہمیں مال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم جنگ تک تھا، لہٰذا اب ہمیں مال غنیمت اکٹھا کرنا چاہیے۔ تو ان کے جو امیر تھے انہوں نے کہا، حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ، انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی، میں میدان نہیں چھوڑوں گا، میں یہ درہ نہیں چھوڑوں گا، جبل رمات کے نام سے آج بھی وہ پہاڑی مشہور ہے، انہوں نے کہا میں یہ نہیں چھوڑوں گا، آپ لوگ بے شک چھوڑ کے چلے جائیں۔ تو ان کے ساتھ 10 آدمی رہ گئے، باقی جو ہیں وہ چھوڑ کے چلے گئے۔ تو حضرت خالد بن ولید جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور وہ عقب سے بڑی کوشش کر رہے تھے کہ حملہ کیا جائے کسی طرح، لیکن حملہ نہیں ہو رہا تھا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ اس پہاڑی پہ جو ہے تعداد کم ہو گئی ہے، تو وہ آئے اور ان 10 سرفروشوں کو شہید کر کے وہ میدان میں داخل ہوئے اور پیچھے سے مسلمانوں پر حملہ کر دیا۔ ادھر جو لوگ بھاگ رہے تھے، جب انہیں حملے کی اطلاع ملی تو وہ بھی آ گئے، واپس لوٹے، اور دونوں طرف سے مسلمانوں پر حملہ ہوا، اور جیتی ہوئی جنگ جو ہے وہ شکست میں بدل گئی۔ اس وقت اگر قریش چاہتے تو مسلمانوں کے سارے لشکر کو ملیا میٹ کر سکتے تھے، مسلمانوں کے 70 افراد شہید ہوئے، اس وقت اگر وہ چاہتے تو سب کو ختم کر دیتے، لیکن اللہ تعالیٰ کی مدد چونکہ مسلمانوں کے ساتھ تھی، تو اس لیے اللہ نے ان کے دلوں میں ایسا رعب ڈالا کہ وہ سرسری سی فتح کر کے وہاں سے بھاگ نکلے۔ مقام روحہ پہ جا کے ابو سفیان کو جو ہے وہ خبر ملی، تو اس نے کہا کہ میں نے یہ کیا کیا، میں نے تو بے وقوفی کی، مجھے تو واپس لوٹنا چاہیے، میں نے بے وقوفی کی، لیکن اللہ نے اس کے دل میں ایسا رعب ڈالا کہ پھر وہ واپس نہ لوٹ سکا۔ تو اسی غزوہ احد کا ذکر اللہ تعالیٰ نے 55 آیات میں کیا ہے۔ اگلی 55 آیات میں، اس لیے میں نے آپ کے سامنے پس منظر بیان کر دیا، 55 آیات میں اللہ تعالیٰ نے غزوہ احد کا ذکر کیا، اور اس غزوہ احد میں تنقید بھی ہے، تعریف بھی ہے، فہمائش بھی ہے، سب کچھ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں ذکر کیا ہے، اور اس میں سب کچھ ہے۔ آگے چونکہ مسلمان غزوہ احد پر اعتراض کر رہے تھے، مسلمانوں نے غزوہ احد پر مشرکین، آگے چونکہ منافقین غزوہ احد پر اعتراض کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اگلی 25 آیات میں ان منافقین کا ذکر کیا۔ ان منافقین کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اگلی 25 آیات میں کیا، اور بتایا کہ یہ منافق جو ہیں یہ تو چاہتے یہی ہیں کہ تمہیں ہر وقت نقصان پہنچائیں۔ تو اس سورہ آل عمران میں ایک اور بات بھی اللہ نے بیان کی جو اس واقعے سے پہلے ہے، وہ بات یہ ہے کہ اللہ نے مشرکین اور یہود و نصارہ کی دوستی سے مسلمانوں کو منع کیا کہ یہود و نصارہ سے دوستی نہیں کرنی، مشرکین سے دوستی نہیں کرنی۔ کیوں نہیں کرنی؟ اس کے اسباب بھی اللہ نے بیان کیے۔ ایک سبب تو یہ بیان کیا کہ تمہارے نقصان کی کوئی جگہ یہ خالی نہیں جانے دیتے، کوئی موقع تمہارے نقصان کا یہ ہاتھ سے خالی نہیں جانے دیتے، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں دنیا اور آخرت میں نقصان ہو، اور تیسری وجہ یہ ہے کہ یہ تمہارے سامنے تو تمہاری تعریف کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں تمہارے ساتھ، لیکن تم جب موجود نہیں ہوتے تو ان کا بغض ان کی زبانوں سے ٹپکتا ہے، اور پھر اللہ نے فرمایا کہ ان کے دلوں میں جو بغض ہے وہ ان کے منہوں سے بڑا ہوا ہے، تو اس لیے تم نے ان منافقین سے دوستی نہیں کرنی۔ پھر اس سورہ آل عمران میں اللہ نے پھر انفاق فی سبیل اللہ کی طرف توجہ دلائی، اور فرمایا کہ یاد رکھو وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، سب کچھ اللہ ہی کی میراث ہے، سب کچھ اللہ کا ہے، تو جب اللہ کو قرض حسنہ دو گے تو اس کا تمہیں اجر بھی ملے گا۔
پھر اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کی طرف اشارہ کیا کہ ایک یہودی نے کہا تھا کہ نعوذ باللہ اللہ جو ہے وہ اس کا ہاتھ تنگ ہے، اللہ ہم سے مانگتا ہے، تو اس نے گستاخی کی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق نے اس کو تھپڑ مارا، اور یہ واقعہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جب پیش ہوا تو حضرت ابوبکر کے پاس جب کوئی گواہ نہیں تھا اور یہودی مکر گیا تو اللہ نے پھر یہ آیت اتاری، لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ نے یہ آیت اتاری اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی گواہی دی۔ آخری رکوع میں اللہ نے مومنین کی تعریف کی اور بتایا کہ مومنین کون ہیں، جو کائنات میں غور و فکر کرتے ہیں، کائنات میں غور و فکر کر کے بے اختیار بول اٹھتے ہیں کہ ہمارے رب تو نے یہ نظام جو چلایا ہے یہ عبث نہیں چلایا، بیکار نہیں چلایا، اس کے پیچھے بھی ایک مقصد ہے۔ اور پھر وہ دعائیں کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں دن قیامت میں رسوا نہ کرنا، ہمیں جہنم سے بچا لینا۔ اور پھر اس صورت کے بالکل آخری آیت میں اللہ نے 4 اصول بیان کیے ہیں، 4 اصول اور 4 ضابطے اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں، اور وہ کون کون سے ہیں؟ ایک ہے صبر، کہ مشرکین کے مقابلے میں، کفار کے مقابلے میں استقامت سے کام لو، صبر سے کام لو۔ اور دوسرا ہے مصابرہ، یعنی جب مشرکین کے خلاف، کفار کے خلاف جنگ میں ہو تو پھر ڈٹ جاؤ، ان سے زیادہ استقامت دکھاؤ، ان سے زیادہ جرت دکھاؤ، ان سے زیادہ بہادری دکھاؤ۔ اور تیسرا اصول بیان کیا مرابطہ، یعنی ہر وقت کفار کے خلاف تیار رہو، ہر وقت کفار کے خلاف تیار رکھو، اپنے گھوڑے اللہ کے رستے میں باندھ کے رکھو۔ اور آخری چوتھا اصول بیان کیا کہ ایسا کرو، جنگ ایمان سے جیتی جاتی ہے، جنگ تقوی سے جیتی جاتی ہے، تو لہٰذا تقوی اختیار کرو، فتح تمہیں حاصل ہوگی، فتح تمہارا مقدر ہوگی۔ یہاں پر سورہ آل عمران کا اختتام ہوتا ہے ناظرین کرام۔ اس کے بعد اس پارے میں سورہ نساء کا ذکر ہے۔ سورہ نساء یہ مدنی صورت ہے اور اسے نساء کبریٰ کہتے ہیں، یعنی یہ وہ صورت ہے جس میں تفصیل کے ساتھ عورتوں کے مسائل بیان ہوئے۔ سورہ طلاق کو جو ہے وہ نساء صغریٰ کہتے ہیں، یعنی چھوٹی سورۃ النساء، اور سورہ نساء کو نساء کبریٰ یعنی بڑی سورۃ النساء کہا جاتا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے مسائل بیان کیے، اور سب سے پہلے یتیم بچوں کے حقوق بیان کیے کہ ان کے مال کو اپنے مالوں کے ساتھ جو ہے ظلماً ملا کر نہ کھاؤ، اور اسی طرح اپنا ردی مال ان کو دے کر ان کا بہترین مال حاصل نہ کرو، اور اسی طرح خصوصاً جو یتیم بچیاں ہیں ان کی وراثت انہیں دو۔ اور پھر اگلی بات جو اللہ تعالیٰ نے صورت میں بیان کی وہ یہ بیان کی کہ شادی کی لمٹ رکھ دی، شادیوں کی لمٹ رکھ دی کہ مسلمان 4 شادیاں کر سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں کر سکتا، کیونکہ اس معاشرے میں لوگ 10 20 شادیاں کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ایک لمٹ رکھ دی کہ 4 شادیاں کرنی۔ ایک یہ کہ تم انصاف کر سکو، اور دوسرا یہ کہ تم جو ہے ان کا نان و نفقہ پورا کر سکو، ان کے حقوق پورے کر سکو۔ تو ان 2 شرائط کے ساتھ تمہیں 4 شادیاں کرنے کی اجازت ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے وراثت کے احکام کو بیان کیا، اور پھر اس بات کو بھی بیان کیا کہ اس وقت کچھ لوگ عورتوں کو بھی وراثت میں تقسیم کر دیتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے منع کیا کہ عورتیں جو ہیں یہ میراث کا مال نہیں ہیں، انہیں میراث میں تقسیم نہ کیا جائے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آخری آیت میں، اس پارے کی آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے کچھ حرام رشتوں کا ذکر کیا، ان رشتوں کا ذکر کیا نسب کے لحاظ سے ہیں، اور مساہرت کے لحاظ سے ہیں، رضاعت کے لحاظ سے ہیں، ان رشتوں کا ذکر کیا کہ یہ چیزیں تمہارے اوپر، یہ عورتیں حرام ہیں، تمہاری ماں حرام ہے، تمہاری بہن حرام ہے، تمہاری پھوپھی حرام ہے، وغیرہ وغیرہ، ان کا ذکر کیا۔ اور آخر میں فرمایا کہ جو کچھ ہو چکا سو ہو چکا، اب توبہ کر لو، اب اللہ کی طرف پلٹ آؤ، تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔